السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ فکیف، تو کیا حال ہوگا، یعنی قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے اور پریشانیوں کا ذکر ہے کہ وہ کیسی پریشانیاں ہوں گی اور وہ کیا حالت ہوگی۔ اذا جئنا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، امت نوح علیہ السلام، امت موسیٰ علیہ السلام، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب امتوں کی طرف اشارہ ہے۔ من کل امت بشہید، ایک گواہ، اور وہ کون ہوگا؟ انہی کا رسول، جو کس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی، یعنی سرکشی کرنے والوں کے خلاف گواہی دے گا۔ وجئنا بکا، اور ہم آپ کو لائیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی ہؤلاء، ان سب امتوں کے گواہوں پر، شہیدہ، ایک گواہ بنا کر۔ اور وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بنا پر گواہی دیں گے؟ پچھلی امتوں کے جو واقعات آپ کی طرف وحی کیے گئے اس کی بنا پر کہ ان پیغمبروں نے، ان رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ کیونکہ جب امتوں پر ان کے رسول گواہی دیں گے تو وہ امتیں کیا کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا۔ اس آیت کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ اس پر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ پر ہی تو قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں۔ تو میں نے سورۃ النساء کی قرأت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، یعنی یہی فکیف اذا جئنا آخر تک، تو میں نے اپنا سر اٹھایا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، یا میرے پہلو میں جو شخص تھا اس نے مجھے ٹھوکا دیا تو میں نے اپنا سر اٹھایا، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ کیوں رو رہے تھے؟ اس ذمہ داری کے بوجھ سے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اور کیسا وہ دن ہوگا کہ جب لوگوں کے معاملات کا فیصلہ مختلف گواہیوں کی روشنی میں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کس کس کی گواہیاں ہوں گی؟ سب سے پہلے تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی گواہی۔ سورۃ یونس میں آتا ہے، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم اس پر شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ سورۃ النساء میں آتا ہے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ پھر انبیاء کی گواہی ہوگی کہ امتوں میں سب سے پہلے رسول گواہی دیں گے۔ ہر رسول اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا۔ سورۃ النحل میں آتا ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی ہوگی جو دوسری امتوں پر ہوگی، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ رسولوں سے ان کی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا اور جھٹلانے والی امتوں سے اس کے بارے میں پوچھے گا تو وہ انکار کر دیں گے کہ انہیں کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا۔ تو انبیاء کرام اس امت کی گواہی طلب کریں گے جس کا تزکیہ کرنے والے امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اس کے بعد امت بھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اسی طرح دیگر مخلوق کی گواہی بھی ہوگی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ،
اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی، اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں انبیاء کے علاوہ شہداء کا ذکر جو کیا گیا ہے وہ شہداء ملائکہ ہیں، اور انسان کے اپنے اعضاء اور زمین کی گواہی، یعنی فرشتوں کی گواہی بھی ہوگی، انسان کے اپنے اعضاء بولیں گے، زمین بولے گی، انسان نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے اس کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس زمین پر کیا کچھ کیے، کیونکہ جب انسان کے جرائم سامنے آئیں گے تو انسان کہیں گے ہم نے تو یہ نہیں کیے، جیسے وہ آتا ہے کہ واللہ ما کننا مشرکین، کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، تو پھر منہ سیل کر دیا جائے گا، زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ ہاتھ پاؤں کی گواہی ہوگی۔ اسی طرح یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، تو زمین بھی گواہی دے گی، ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے، دوسرے لوگ بھی گواہی دیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رونے لگ گئے تھے اس آیت کو سن کر۔ یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ لکھا ہوا بھی ہوگا اور اس کے علاوہ بھی گواہیاں ہوں گی۔ کوئی بھی شخص اپنے کسی فعل کو، قول کو جھٹلا نہیں سکے گا کہ میں نے نہیں کیا۔ دنیا میں جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو وہ اتنی آسانی سے اقرار نہیں کرتا، پھر اس کے خلاف گواہیاں لائی جاتی، پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، تو وہاں بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ جس سورۃ الزمر کی آیت میں نے پڑھی نا، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ایسے ہی پکڑ کے کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی اس روز چاہیں گے کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ یومئذ، اس دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے، یعنی جس دن یہ سب کچھ برپا ہوگا، گواہیاں ہوں گی۔ یود الذین کفروا، تو خواہش کریں گے، چاہیں گے، اور ود جو ہوتی ہے وہ خالص محبت ہوتی ہے، یعنی شدید چاہت، وہ چاہیں گے، دل سے چاہیں گے۔ کون؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا، وعصوا الرسول، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی۔ کنہوں نے؟ ہر امت کے لوگوں نے اس رسول کی جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد نہیں ہے، بلکہ تمام امتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے بھی اپنے رسول کا انکار کیا اور جنہوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی۔ کیا چاہیں گے؟ اس دن ان کی کیا حسرت ہوگی؟ لو تسویٰ بہم الارض، کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے۔ اس کو ایک اور قرات میں تسویٰ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی زمین ان کو نگل جائے اور اوپر سے برابر ہو جائے کہ وہ چھپ جائیں کہیں، یہ مطلب ہے، یا یہ کہ مٹی میں مل کے خاک ہو جائیں، جیسے کہ سورۃ النبا میں بھی آتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی مٹی ہوتا اور اس میں سما جاتا۔ اسی طرح جو ظالم ہوں گے ان کی حسرت کیا ہوگی؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کر لیتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ تو ابتدا میں تو وہ انکار کریں گے، پھر اعضاء جب بولنے لگیں گے، یعنی منہ بند کر دیا جائے گا، پھر اعضاء بولنے لگیں گے، اور ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ حدیثہ جو ہے نکرہ ہے، یعنی نکرہ جو ہے تفخیم کے لیے بھی ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات کچھ بھی چھپی نہیں رہ جائے گی۔ انسان کی کھال بھی، کان بھی، آنکھیں بھی، یہ سب گواہی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ ہاتھ بولے گا، ران بولے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کا انکار اور رسول کی نافرمانی، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت ہلاکت خیز ہیں۔
کیونکہ اس دن رسول کے نافرمان، یعنی ایک تو کفر کرنا اور ایک یہ کہ مان لینا لیکن اس کے بعد ان کی بات نہ ماننا، تو ایسے لوگوں کو شدید حسرت ہوگی اور وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بات چھپا بھی نہ سکیں گے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں سخت وعید ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ سورۃ الجن میں آتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو آپ کی امت ہے نا، اور ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے اور آپ کی فرما برداری لازم ہے، اور وہ بڑے معاملات میں بھی اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے، وہ جو لیدر بیگ ہوتا ہے، اس سے منہ لگا کے پانی پینے کو منع کیا، کیونکہ اس کے اندر نظر کچھ نہیں آتا کہ کیا ہے، تو ڈائریکٹ نہیں پینا چاہیے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کا یہ نہ پتا ہو کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ تو ایک شخص نے اسی طرح پانی پیا اور سانپ نگل لیا، یعنی کسی مقصد کے لیے منع کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک شخص کو آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، تو وہ مرتے دم تک اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہ لے جا سکا۔ تو یہ نافرمانی کی سزا جو ہے کبھی آخرت میں ملتی ہے اور بعض اوقات دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو مگر یہ کہ مسجد کے راستے سے گزرنے والے ہو، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور جب ایمان کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے بات کو توجہ سے سننا چاہیے کہ کیا حکم ہے میرے لیے۔ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم سکارا ہو یعنی نشے میں ہو۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو گویا اس میں صرف نماز کے وقت شراب نوشی سے منع کیا گیا۔ بالکل ممانعت کا حکم جو ہے وہ اس کے بعد نازل ہوا ہے، سورۃ المائدہ میں آتا ہے وہ۔ یہاں پر نماز کے وقت یا نماز کے اوقات میں شراب پینے سے کیوں منع کیا گیا یا نشہ کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ انسان جو کچھ پڑھ رہا ہو اس کو سمجھ بھی آ رہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک انصاری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دعوت کی اور انہیں شراب پلائی، اور یہ واقعہ حرمت شراب سے پہلے کا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے پھر نماز کی امامت کرائی اور قل یا ایھا الکافرون جو ہے اس کی قرات کرنے لگے، جو اس پہ خلط ملط ہو گئی، تو یہ حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ دوسری یہ بات یاد رکھیے کہ شراب سے متعلق سورۃ النساء کی اس آیت کا اتنا حصہ جو ہے منسوخ ہے، یعنی وانتم سکارى تک، اور یہ منسوخ کس آیت سے ہے جو آگے سورۃ المائدہ میں آتی ہے، انما الخمر والمیسر
والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام میں سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ وہ پیے اور نہ فروخت کرے، کیونکہ فروخت کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شراب ہمارے دین میں حرام ہے، اور یہاں پر لفظ شراب بھی نہیں آیا بلکہ نشے کی بات ہوئی، سکارا یعنی کہ نشے کی حالت۔ تو نشہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے جس سے انسان کی عقل جاتی رہے، انسان اپنے ہوش میں نہ ہو۔ یہاں ایک بڑی حکمت کی بات ہے، یعنی نمازوں کے اوقات میں شراب نہ پی جائے۔ تو آپ دیکھیے ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء قریب قریب آتی ہیں۔ صبح سویرے لوگ نماز کے بعد کام کو نکل جاتے ہیں، وہ شراب پینے کا وقت نہیں ہوتا۔ پھر جب کام کے بعد ایک لمبا دن گزار کے آتے ہیں تو نمازوں کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں، تو شراب رک گئی۔ اب رہ جاتا ہے وقت عشاء کے بعد کا، تو عشاء کے بعد لوگ سوئیں گے یا پھر شراب پئیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے درجہ بدرجہ چونکہ شراب حرام کی گئی تھی تو پہلے ان کو عادی کیا گیا کہ نماز کی سب پابندی کرتے تھے اور نماز کی اہمیت کو بھی جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ پھر اس کے بعد فائنل حتمی حکم آیا، قطعی حکم آ گیا، اور اس میں اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس کا سب کچھ حرام قرار دیا گیا۔ اور پھر یہ جو نشے کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس میں جس چیز کی زیادہ مقدار انسان کو نشے میں مبتلا کرے اس کی چھوٹی مقدار لینا بھی حرام ہے، اور یہ نشہ کسی بھی چیز کا ہوتا ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں دل کا حاضر ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب دل حاضر نہیں ہوتا تو انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے، صرف وہ لفظ بول رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نماز میں وسوسوں سے بھی بچنا چاہیے۔ کوئی بھی غفلت میں ڈالنے والی چیز، چاہے جائے نماز کے اوپر بنے ہوئے پھول بوٹے ہوں، یا کوئی تصویریں ہوں، یا کوئی آس پاس ڈسٹریکشنز ہوں، تو ہر وہ چیز جو نماز کو گدلا کرتی ہے، نماز کے اندر حرج ڈالتی ہے، تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے نا، پاک ہونا شرط ہے، حدث سے اصغر اور اکبر دونوں سے۔ تو اگر ظاہری پاکیزگی ضروری ہے تو دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، تو نماز کے اندر دل کا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ تو نمازی کو ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو اس کی خشوع کو ختم کرتی ہو، کیونکہ نمازی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہو، اس کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لے، پھر اور طرف توجہ نہ کرے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا، اور کہا، اے فلاں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے، یعنی اس کی توجہ نماز میں نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کی صفیں بھی دکھائی جاتی تھی، تو آپ نے خاص طور پر اس کو بلایا اور اس کو یہ بات سمجھائی کہ تم اس طرح کی نماز نہیں پڑھو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کے غلبے میں نماز پڑھنا منع ہے، کہ جب انسان کو یہ سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان رات تک کتنا تھک جاتا ہے اور عشاء کی نماز ذرا لیٹ پڑھی جائے تو نماز میں ہی سونے لگتا ہے انسان، تو اس وقت انسان کو رک کر اور پھر اپنے آپ کو جگا کے پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی حاجت وغیرہ ہو تو اسے پورا کر لینا چاہیے۔ ابو درداء کہا کرتے تھے کہ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اپنی حاجت پوری کر لے، تاکہ جب وہ نماز میں داخل ہو تو اس کا دل فارغ ہو، دل اس کا اس چیز میں نہ اٹکا ہوا ہو۔ کھانے کی ضرورت ہے تو کھا لے، شدید بھوک لگی ہے تو نماز نہ شروع کرے۔ اسی طرح قضائے حاجت کی موجودگی میں نماز نہ پڑھے، کہ اگر اس کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں، اور نہ ہی وہ شخص نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانا کی ضرورت غالب آ رہی ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابن قیم نے نماز پڑھنے کے اعتبار سے بندوں کے مراتب مقرر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، یعنی نمازی 5 طرح کے۔ نمبر 1، نماز کے ارکان اور واجبات میں کوتاہی کرنے والا، جیسے وضو وغیرہ اور نماز کے اوقات کی پابندی نہ کرنا۔ نمبر 2، نماز کے ظاہری ارکان کی حفاظت کرنے والا، یعنی وضو وغیرہ کی تو حفاظت کرتا ہے اوقات کی، لیکن نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا، وسوسوں اور سوچوں میں کھو جاتا ہے۔ تیسرا، نماز کے ارکان کی حفاظت کرنے والا اور نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا،
یعنی ظاہری ارکان بھی پورے کرتا ہے اور اندر بھی وہ کوشش میں مسلسل لگا رہتا ہے کہ میری نماز خشوع والی ہو. چوتھا ہے نماز میں انتہائی مستغرق، بالکل ڈوب کے پڑھنے والا، ظاہری اور باطنی طور پر وہ اپنی نماز کے ساری چیزوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے. اور پانچواں ہے دل سے اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے والا، کہ جیسے وہ اللہ ہی کے لیے کھڑا ہے اور اللہ میرے سامنے ہے اور گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو. وہ کہتے ہیں پانچوں کے انجام میں فرق ہے. پہلی قسم کے لوگوں کو سزا دی جائے گی جو ارکان و واجبات وغیرہ وضو کے اور نماز کے پورے نہیں کرتے. دوسری قسم کے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا کہ وہ کھڑے تو نماز میں تھے اور ادھر ادھر کی باتیں بس سوچتے ہوئے نماز ختم کر دی انہوں نے. تیسری قسم کے لوگوں کے لیے ان کی نماز گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جو سوچ جاتی ہے پھر واپس پلٹاتے، پھر یعنی کہ وہ اپنے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا. اور پانچویں قسم کے لوگ اپنے رب کے مقربین میں شامل ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جس کے دنیا میں نماز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں وہی قیامت کے دن اپنے رب کے قرب سے آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. اور جس کی آنکھیں اللہ کی ہستی کے ساتھ ٹھنڈی ہو تو ہر آنکھ اس سے ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی وہ ہر شخص کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے. اور جس کی آنکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہو، یعنی نماز میں اس کو مزہ نہیں آتا اور نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، نماز ایک بوجھ ہے، تو اس کا نفس دنیا کے غموں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا میں ہی مختلف چیزوں میں پھنسا کے اس کو پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. شراب کی بات کرنے کے بعد، جو کہ ایک نجس چیز ہے، رجس من عمل الشیطان ہے، ناپاک چیز ہے، تو اس سے پاک ہونے کے بعد پھر انسان کو یہ بتایا گیا کہ باقی جسمانی طہارت بھی کتنی ضروری ہے نماز کے لیے. ولا جنوبن، اور نہ نماز کے قریب جاؤ جب تم جنبی ہو، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ رستے سے گزر رہے ہو. جیسے تمہیں کوئی کام ہے، مسجد میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اب تمہیں نہانے کی ضرورت ہے لیکن کام بھی ضروری ہے، تو مسجد کے اندر جا سکتے ہو، جا کے مسجد کسی سے چابی لینی ہے، کوئی چیز بتانی ہے، اعتکاف میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کھانا دینا ہے، لینے جانا ہے کچھ، تو اندر سے گزر کے جا کے اپنا کام کر کے آ سکتے ہو. بعض لوگوں کا گھر ایسے ہوتا ہے، جیسے انصار میں سے کچھ کے گھر ایسے تھے کہ جن کے دروازے جو تھے وہ صحن کی طرف کھلتے تھے مسجد کے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے سوا سب کے دروازے بند کروا دیے تھے. اور کچھ علاقوں میں تعمیرات ایسے بے ہنگم سی ہوتی ہیں کہ وہ رستہ ہی بند کر دیتے ہیں اور ساری جگہ کو مسجد کا حصہ بنا دیتے، تو صورت میں لوگوں کی گزرگاہ بھی مسجد ہوتی ہے، تو ایسے لوگ ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد سے گزر سکتے ہیں. حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یہاں پر لفظ جنوبن جو ہے نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی. جنوب کہتے ہیں بعید کو، دور کو. کل ہم نے پڑھا تھا نا والجار الجنوبی، تو جنب تو پہلو کو کہتے ہیں لیکن جنوب کہتے ہیں دور ہونے کو. تو انسان نماز، روزے وغیرہ سے ناپاکی کی حالت میں دور ہو جاتا ہے، اس سے پھر یہ جنبی کا لفظ بنا ہے. پہلو بچانا جس کو کہتے ہیں نا، کہ دور ہونا. تو جنابت جس کو حدث اکبر بھی کہتے ہیں، بڑی ناپاکی جو جماع کی صورت میں ہوتی ہے یا جماع کے بغیر شہوت کی بنا پر منی نکلنے کی وجہ سے ہوتی ہے یا احتلام کی وجہ سے ہوتی ہے یا پیریڈز، حیض اور نفاس. لیکن مزی کا نکلنا جو ہے وہ جنابت کی حالت نہیں ہوتی. تو مزی اور منی میں فرق ہوتا ہے. تو جنبی ہو یا حائضہ ہو، ان کے لیے مسجد میں بیٹھنا درست نہیں ہے. گزر سکتے ہیں، کام کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں عابری سبیل ان کی بات آ رہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو، کیونکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ تھے. تو میں نے عرض کی میں حائضہ ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں. ٹھیک ہے. فرمایا تھا ناولینی الخمرۃ من المسجد، مسجد سے اٹھا لاؤ، اور وہ جنابت کی حالت میں تھی. تو بعض لوگ مصلی کو نہیں چھوتے یا مسجد میں جانے کو منع کرتے ہیں، تو ایسی بات نہیں. حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی غسل کر کے پھر عبادت کرو. اور غسل اور وضو جو ہے یہ نماز کے لیے لازم ہے، یعنی دوسرے معنوں میں طہارت جو ہے وہ فرض ہے. عام حالات میں صرف وضو کرنا ہوگا حدث اصغر کی شکل میں، اور حدث اکبر کی شکل میں غسل فرض ہے. اور غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، لگے ہاتھوں بتاتی جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تھے سب سے پہلے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے تھے، استنجا کرتے تھے. پھر نماز کے وضو کی طرح پورا وضو کر لیتے تھے. پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے تھے، یعنی خوب مل مل کے دھوتے تھے. جب آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا
یعنی پہلے اس کو گیلا کرتے تھے، پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈال لیتے تھے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے، آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے تھے۔ ہمارے یہاں تو شاور ہوتے ہیں، تو اس میں پہلے ٹوائلٹ پہ آپ استنجا وغیرہ کر کے اندر جا سکتے ہیں شاور کی جگہ پر، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وضو کر لیں اور نہا لیں، اور سب سے آخر میں پاؤں ضرور دھوئیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، نمبر 1 بیماری، نمبر 2 سفر، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے واپس آیا ہو، تیسری صورت حدث اصغر، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، چوتھی صورت حدث اکبر، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت اسماء سے پہننے کے لیے ہار ادھارا لیا تھا، وہ گم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا، تو اس نے اس کو پا لیا۔ پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، تو انہوں نے ایسی نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں شکایت بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ سے کہا، جزاک اللہ خیرا فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ الا جعل اللہ ذلک لک وللمسلمین فیہ خیرا، آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، تو اللہ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا کر دی۔ یہ ہار آپ کا گما تھا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ پانی کے پاس نہیں اتر سکے، دیر ہو گئی، تو نماز کا وقت تھا وہیں پڑھ لی، اور وہاں پانی نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی سہولت اتاری۔ تو یہاں سب سے پہلے ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، بیمار، ہر بیماری نہیں کہ فلو لگا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چھوٹی موٹی سر درد ہو رہا ہے تو بیمار ہیں ہم، بیماری سے مراد وہ بیماری ہے جس میں وضو کرنے سے نقصان ہوتا ہے یا بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، یہ کرائیٹیریا ہے، یا انسان کو نقصان ہوتا ہے یا بیماری بڑھ جاتی۔ نقصان کی شکل کیا ہے؟ جیسے کوئی فوت ہی ہو جائے، تو بیمار ہونے کا اندیشہ بھی ہو تو تیمم کی رخصت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں، غزوہ ذات السلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات احتلام ہو گیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر لیا، پھر اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا، اے عمر، کیا تو نے جنبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ بھی نہ کہا، یعنی جائز قرار دیا۔ سخت سردی ہو، سفر میں ہو انسان، یا پانی نہ ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو اور ٹھیک ٹھاک ہو، بیمار نہیں، اب ٹھیک ہے، سفر میں ہے، اور سفر ایسا ہے کہ جس میں پانی یا تو بہت کم ہے صرف پینے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی صحیح سلامت صحت مند ہے اور اس کے گھر میں پانی نہیں ہے تو وہ تیمم نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات کوئی بھی خرابی واقع ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پانی ختم ہو جاتا ہے، گھر میں پانی کا آنا بند ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں کہ انسان کہیں باہر نکل کے کہیں سے پانی لا سکے، تو اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا۔ غائط جو ہے یہ غیط سے ہے، غیط زمین کے چھپے حصے کو کہتے ہیں، اور یہ حدث سے کنایا ہے، کیونکہ انسان کو فارغ ہونے کے لیے ایسی جگہ کی تلاش ہوتی ہے جہاں لوگوں کی نگاہوں سے بچا جا سکے۔ تو غائط کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فحش الفاظ پسند نہیں کرتے، اور گھٹیا قسم کے الفاظ وہ یہاں استعمال کیے جائیں۔ یہ کہا کہ تم کسی دور گہری جگہ سے ہو کر آئے ہو، یعنی کسی خاص کام کے لیے گئے تھے، تو مراد یہاں کیا ہے کہ تم رفع حاجت سے آئے ہو، تو حدث اصغر ہے، پیشاب ہو، پخانہ ہو، اس کے علاوہ جسم سے ہوا نکل جائے یا مزی خارج ہو، ان پر وضو کرنا واجب ہے۔ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں سب وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے او لامستم النساء، اس کے معنی میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ لمس سے مراد صرف عورت کو ٹچ کرنا بھی، یعنی اگر کسی عورت کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس سے اصل مراد لامسل یلامس و ملامسہ، یہ دو طرفہ ٹچ کرنا، جیسے غائط کا لفظ ہے نا، ایسے ملامست کا لفظ جو ہے کنایا ہے جماع سے،
تو یہاں لمس سے مراد جماع ہے، کیونکہ صرف ہاتھ سے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا الا کہ وہ شہوت کے ساتھ ہو، جس کی وجہ سے مزی خارج ہو جائے۔ فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہ ملے، تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا مشروع ہے ان ساری صورتوں میں۔ یا پانی ہے لیکن کوئی ایسی رکاوٹ ہے کہ پانی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اچھا پانی تو ہے لیکن اس میں کوئی ایسی چیز گر گئی ہے، بعض اوقات آپ دیکھیں کہ دشمن پانی میں زہر ملا دیتا ہے، یا کوئی بھی وجہ کہ جس کی وجہ سے آپ پانی یوز نہیں کر سکتے، نجاست کوئی چلی جاتی ہے اس میں، جانور کوئی گر جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، کڑوا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، پاک نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کیسے کیا جائے گا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، لیکن تیمم میں اصطلاحی معنی میں خاص طریقے سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور صعیداً طیباً کہا گیا ہے، صرف تراب نہیں کہا گیا یہاں، یہ یاد رکھیے، تراب نہیں کہا گیا۔ صعید سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین کی سطح کے اوپر ہو، جو زمین کی سطح کے اوپر ہو، جیسے مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے، ٹھیکری ہے، یعنی زمین کی جنس میں سے ہو، ہڈی وغیرہ نہ ہو۔ کیوں؟ میں نے یہ کہا کہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہے، یعنی وہ زمین کا حصہ نہیں، پتھر، مٹی، ریت، ٹھیکریاں، یہ سب کچھ کیا زمین سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں نا، زمین کا حصہ ہے۔ تو صعیداً طیباً، پاکیزہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مٹی زمین سے اڑی، گرد، یہ کپڑوں پہ جا پڑی، پردوں پہ پڑ گئی، یا دیوار پہ پڑ گئی، یا فرنیچر پہ پڑ گئی، تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل چیز ہے اس گرد کا ہونا، نظر آنا۔ یہ نہیں کہ دھلے دھلائے کپڑے پہنے اور کہیں کپڑوں پہ تیمم کر لیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اس طرح کرتے ہوئے کہ اپنے ہی کپڑوں پہ ہاتھ پھیر کے تیمم کرے، بھی یہ تو حکم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے ان احکام کو جاننا کہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں اگر انسان کو معلوم نہ ہو۔ تو صعیداً طیباً، طیب سے مراد پاک مٹی ہو جس کے ساتھ نجاست یا گندگی نہ ملی ہوئی ہو، کوئی گوبر وغیرہ یا کوئی کیچڑ یا اس طرح کی چیزیں نہ ملی ہوئی ہوں۔ یعنی جب آپ پانی وغیرہ یوز کرنے سے عاجز ہوں تو پھر سطح زمین کی مٹی، چاہے آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، چاہے وہیں سے آپ جا کے لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور ہر طرف سنو پڑی ہوئی، ساری مٹی زمین میں چھپ گئی ہے، یہ ہے تو گیلی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر مٹی نہ ملے، ہے ہی نہیں، اویلیبل نہیں، ایسی صورت پیش آ گئی، تو مٹی کے بغیر زمین کے دوسرے اجزاء سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی درخت وغیرہ ہے یا کوئی اور، کوئی زمین سے اگا ہوا ہے نا۔ اسی طرح ابن عثیمین سے پوچھا گیا اگر مریض کو مٹی نہ ملے تو کیا دیوار پہ تیمم کر لے یا فرش پر کر لے؟ تو انہوں نے جواب دیا دیوار پاکیزہ مٹی سے ہے، تو اس لیے اگر دیوار پتھر کی ہو یا مٹی کی یا کچی اینٹوں کی، ان سب پہ تیمم کرنا جائز ہے، یعنی جب مٹی نہ ملے۔ جیسے ہماری عام دیواریں کچھ نہ کچھ تو ڈسٹ اڑ کے پڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اصل مقصد مٹی ملنا نہیں ہوتا، اس کو ٹچ کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح اگر دیوار پہ رنگ کیا ہوا ہے، یعنی مٹی اور غبار بھی ہے اوپر، تو تیمم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی مٹی اور غبار نہیں تو پھر تیمم عام حالات میں یہاں نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کچھ بھی نہیں مل رہا، دیوار پتھر کی بنی ہوئی ہے تو پتھر بھی زمین سے ہی ہے، تو اس صورت میں اس پہ ہاتھ پھیر کے تیمم ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ زمین کو چھونا جو ہے یا مٹی کو چھونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے۔ اور تیمم کا حکم جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، یعنی نماز کا وقت آنے پہ پانی نہ ملے، تیمم کریں، زمین پہ ہی کھڑے ہو جائیں، وہیں نماز پڑھ لیں، وہ بھی پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو اور نماز کا وقت آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، پھر اگر پانی نہ ملے تو اسے چاہیے کہ تیمم کرے، پھر اگر اقامت کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اکیلا ہے وہ، پھر بھی اذان دے، اقامت کہے، اگر اس نے اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی تو اس کے ساتھ اللہ کے اتنے بڑے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کل بھی اگر مسجدیں بند ہیں اور گھروں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں، اذان دے کے اقامت کہہ کے، چاہے آپ اور آپ کا بچہ یا آپ کی فیملی ہے اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس کا بھی اتنا بڑا اجر ہے۔
تو اذان کی اپنی ایک برکت ہے. خالی میاں بیوی ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، بیوی جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوگی اور میاں آگے کھڑے ہوں. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. اب تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا یہاں، سبحان اللہ. یعنی تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر، صرف ایک مرتبہ ہاتھوں پر پھیرے جائیں. کیسے؟ پہلے لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ پر یوں اوپر، پھر رائٹ جو ہے وہ لیفٹ کے اوپر یوں بس، اور پھر چہرے کو. اور اگر کسی نے پہلے چہرہ کیا اور پھر ہاتھ تو بھی ٹھیک ہے. یہ کہا گیا ہے کہ جب زمین کو چھو لیا جائے تو ہاتھوں میں پھونک مار لی جائے، یعنی ہتھیلی کے اندر پھونک مار لی جائے تاکہ ایکسٹرا مٹی جھڑ جائے، اور اس کے بعد چہرے پہ پھیرا جائے، اور پہلے بائیں سے دائیں اور پھر دائیں سے بایاں ہاتھ. یعنی پوری کونی تک جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر ایدی ید کا لفظ استعمال ہوا اور وضو میں الی المرافق کا لفظ آیا. دونوں میں فرق ہے. یاد رکھیے جنابت کا غسل ضروری ہے اگر کرنا، اور پانی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی تیمم سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. یا اگر کوئی عورت پیریڈ سے فارغ ہوئی ہے اور بیمار بھی ہے، شدید بخار ہے اور نہانا بھی ضروری ہے، تو نماز نہیں قضا کرے، تیمم کرے اور نماز پڑھ لے. غسل اور وضو دونوں کی جگہ ایک تیمم کافی ہوگا. اور اس کی دلیل بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو الگ کھڑا تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی. آپ نے فرمایا اے فلاں تجھے کیا ہوا، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیا عذر تھا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے جنابت لاحق ہو گئی اور میرے پاس پانی نہیں. آپ نے فرمایا تو مٹی استعمال کر لیتا، وہ تیری ضرورت کے لیے کافی تھی. اور اس سلسلے کی آخری بات یہ کہ پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا باعث ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اپنی کھال پر بہائے یعنی نہائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. عفو کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، اور مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، یعنی گناہوں کا ڈھانپ دینا. تو عفو جو ہے مغفرت سے زیادہ بلیغ ہے. امام غزالی کہتے ہیں العفو وہ ذات ہے جو برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور نافرمانیوں سے درگزر کرتا ہے. اس اعتبار سے الغفور کے قریب قریب ہے، لیکن عفو غفور سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ غفران پردہ پوشی کو بتاتا ہے، یعنی ڈھانپ دیا ہے اندر نیچے لیکن اوپر سے چھپا دیے، اور عفو جو ہے اس میں مٹا دیے، ہے ہی نہیں، وائپڈ آؤٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کا تقاضا ہے کہ بندے کو پھر سزا نہ دی جائے. جب بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر سزا نہیں دیتا، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر بندوں کا بھی کام ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کریں اور ایک دوسرے کو ان کی غلطیوں پر تانے نہ دیتے رہیں.